اچھا تو وہ گانا کون سا تھا جو سعود نے آپ کو دیکھ کے گایا؟ ایکچولی ہم لوگوں کی جو ہے نا ہماری کوئی سعود نے جو میرے لیے گانا گایا تھا وہ سعود نے گایا تھا مہندی میں. اوکے, تو وہ جو فرسٹ والی ملاقات, ایک تو میچ گانا جو تھا, ہاں ایک تو پہلے میچ پہ ٹکرائے تھے آپ, وہ گانا میرے لیے نہیں گایا تھا انہوں نے, وہ گانا انہوں نے ویسے ہی گایا تھا. وہ ایک پروگرام تھا. رکے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا. پہلے تو ایک میچ پہ آپ لوگوں کی ایسے آمنا سامنا, وہ جو فلموں میں نہیں دکھاتے, میں سوچوں کہ فلم بنے تو وہ ہوگا نا سلو مو میں آپ دونوں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں کہ کچھ سال بعد یہی لوگ. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ ہم اوپر جا رہے تھے اور وہ ٹیم جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی. اوکے, تو وہ ٹیم کے کچھ لوگ تھے جن میں سعود بھی تھے اور آرٹسٹ بھی تھے, انڈین آرٹسٹ بھی تھے. تو یہ کہاں تھا میچ؟ دبئی میں تھا. میں اپنا جو لاسٹ آئی تھنک میں نے ڈرامہ کیا تھا انا, وہ کرنے گئے ہوئے تھے اور پھر ہم پوری ٹیم وہاں گئے تھے. تو بس میں نے ایسے ہی, میں یوں چاہ رہی تھی وہ یوں جا رہے تھے, بس ایسے چلتے. تو نظر ملی؟ ہاں کوئی اتنا, لیکن اس وقت رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. اس وقت آپ نے نوٹ کیا تھا یا نہیں کیا؟ نہیں اس وقت ان کو بھی نہیں, انہوں نے تو کہا مجھے اچھی لگی تھی. ہاں لیکن انہوں نے یہ کہا انٹرویو میں کہ اس وقت میں نے دیکھا کچھ کیا بھی یا نہیں, بات نہیں کی, لیکن مجھے اچھی لگی تھی, میں نے دیکھا. بالکل اس کے 4-5 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, پھر 4 سال کے بعد پھر آپ کی بہن نے ان کو بولا کہ یہ ایک لڑکی ہے, ہم غزل پروگرام میں تھے, ان کی بہن نے دیکھا, بھانجی تھی, بہن تھی, انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہمیں بڑی اچھی لگی ہے اور یہ ڈراموں میں آتی ہے, تو تمہارے لیے اگر تم بولو تو ہم جا رہے ہیں پرسوں, تو ہم تمہارے لیے رشتہ لے جائیں. اوکے, تو انہوں نے کہا اچھا کون لڑکی ہے, تو انہوں نے دکھایا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں نے دیکھا ہے کہیں. پھر ان کو یاد آیا, پھر انہوں نے کہا اچھا یہ ڈراموں میں آتی ہے, تو پھر میری جو نند تھی انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ انا ڈرامے میں آتی ہے یہ وہ. اچھا اس وقت یہ بات کر چکی تھی ان سے جس پروگرام میں ہم لوگ تھے. اس کے بعد یہ اسٹیج پہ آئے, میں اسٹیج کے سامنے ہی بیٹھی تھی, انہوں نے گانا گایا, وہ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, اوکے زندگی دھوپ تم گھنا سایا. تو بس اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ وہ گانا انہوں نے مجھے دیکھ کے, آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ پوچھا نہیں کیونکہ وہ بہت سبھی گا رہے تھے وہاں پہ, وہ بھی آ کے 2-4 گانے گا کے چلے گئے. اچھا تو آپ نے نوٹ کیا تھا انہیں جب وہ گا؟ ہاں وہ دیکھ رہے تھے, اور مجھے ہماری ایک ایکٹریس ہمارے ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ یہ تمہیں دیکھ رہا ہے گاتے ہوئے. تو میں نے کہا دیکھنے تو دیکھ رہے, تو بس دوسرے دن رشتہ آ گیا. اوکے, دوسرے دن رشتہ آ گیا. اوکے, اور میں پتہ ہے گھر میں ایسی اٹھ کے چلی گئی تھی بس گھر سے, میں نے کہا چلو غزل پروگرام میں ایسی شال لپیٹی اور چلی گئی بس. وہاں کیا پتا تھا؟ ہاں کہ سادہ حسن. دوسرے دن رشتہ آ گیا. اوکے, مجھے اس وقت بھی یقین نہیں آیا کہ ہیں اچھا رشتہ آ گیا. پھپھو نے کہا تمہارے لیے. پھر وہ میں دادی کے گھر پہ تھی اس وقت, میری امی کا گھر قریب ہی تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان کے گھر رشتہ لے کے جائیے گا. پھر چونکہ امجد صابری مرحوم ہمارے ننیال کی طرف سے رشتہ دار لگتے تھے, تو پھر سعود نے ان کو لیا, ان کو لے کے آئے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا اچھا, امی لوگوں نے کہا اچھا سوچ کے بتائیں گے. پھر ایک اور بار رشتہ آیا, اس میں ان کے دوست تھے کچھ, بریگیڈیئر حارث, اب تو ماشاء اللہ وزیر داخلہ بن گئے وہ. بریگیڈیئر حارث تھے, اس میں ریمبو بھی تھے, سب لوگ ہی آئے میرے گھر, شان سے لے کے ہر بندہ آیا ہے. اور 2 یا 3 دفعہ تو رشتہ آیا ہے. ویسے پہلی دفعہ تو یہ تھا کہ میں اپنے گھر پہ نہیں تھی, دوسری دفعہ جب آیا تو بولا سوچ کے بتائیں گے. پھر تیسری دفعہ جب آیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہاں لینے ہی آئے ہیں اور ہاں لے کے ہی جائیں گے. اوکے, تو بس پھر ہو گیا. سو ارینج میرج, کمپلیٹلی میرج. تو آپ کو کیا لگ رہا تھا اس وقت؟ جانتی تو ہوں گی آپ, وہ تو کافی اس وقت ان کا نام تھا. ہاں کافی, اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا تھا نہیں, تو اخباروں میں اکثر تصویریں اور خبریں ہوتی تھیں. تو فین تھی آپ ان کی پہلے؟ میں ایکچولی میں ایسے کچھ فین نہیں تھی, لیکن ہاں ہمارے 4 ہی ہیرو تھے, تو ہم ان کو 4 ہی پسند تھے ہم لوگوں کو, کیونکہ وہی فلموں میں آتے تھے. اور اتنا کوئی وہاں پہ اس وقت تک تو اتنا بھیڑ بھی نہیں تھی کہ اب تو ہر جگہ آرٹسٹ, آپ کسی بھی کونے میں چل جائے آپ کو ماشاء اللہ, ٹک ٹاک ہو کوئی بھی جگہ ہو آپ کو آرٹسٹ مل جاتے ہیں. لیکن ایک جو وہ اسٹارس کا ایک کہنا چاہیے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ اسٹارز ہیں ہمارے, تو وہ تو مجھے تھا کہ اتنے بڑے اسٹار سے میں کیسے شادی کر لوں. اچھا, یہ میں بعد میں چاہ رہی تھی کہ ہاں, کیونکہ میں تو اس وقت تک کام بھی چھوڑ چکی تھی, مجھے شوبز چھوڑے ہوئے بھی تقریباً 3-4 سال ہو چکے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ اچھا, میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں شوبز میں شادی نہیں کروں گی. تو لیکن بس پھر وہ میں نے یہی کہا کہ میں نے پھپھو سے کہا, امی سے کہا, دادی سے کہا, میں نے کہا نہیں اتنا بڑا اسٹار ہے, اتنے اسکینڈلز ہیں, فیمیل فالوئنگ ہوگی, افیئرز ہیں, سنے ہیں, پڑھے ہیں, دیکھے ہیں. تو پھر میری امی نے کہا کہ دیکھو شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر میری دادی نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ اس کی شرافت یہ ہے کہ اس نے رشتہ بھیجا ہے. ٹرو.
اس نے تم سے وہ بھی ایک نہیں 3 دفعہ آتے رہے, کال نہیں کی, کوئی دوستیاں بڑھانے کی کوشش نہیں کی, کوئی ملاقات کے لیے نہیں کہا تم سے, تو اس کا مطلب کہ اس کی نیت صاف ہے. تو پھر میں نے پھر استخارہ وغیرہ کیا, وہ چیزیں خود بخود اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو اللہ نے آپ کو. ایک خوشی بھی تھی کہ ایک نام, کیونکہ میری ایک فرینڈ تھی, دوست تھی میری بچپن کی, وہ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ تم جب بھی شادی کرنا نا اپنے سے اوپر لیول کے بندے سے کرنا, کیونکہ ہمارے یہاں کافی مردوں کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر خواتین کو دیکھ نہیں پاتے. ہمارے یہاں زیادہ تر مرد حضرات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں تھوڑا, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری بیوی ہم سے اوپر ہے یا ہم سے. لیکن الحمدللہ میں نے سعود کو جتنا پایا کہ شادی کے بعد میرے اندر جو فن تھے وہ انہوں نے نکلوائے, چاہے وہ گانے کا ہو, چاہے وہ لکھنے کا ہو, چاہے کچھ بھی ہو. اور کبھی بھی میں نے سعود کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کسی بھی چیز سے میری ان کو کچھ وہ ہوا ہو. وہ بہت خوش ہوتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میری کسی بھی کامیابی پر. مطلب ان کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا, کبھی کبھی تو جو ریلیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے جو پھیلانے میں تمہاری خبریں سب سے زیادہ یہ پھیلاتا ہے, جویریہ نے یہ کر دی, جویریہ نے یہ کیا, جویریہ نے یہ کیا, جویریہ نے یہ کیا. دوست بھی یہی بولتے ہیں کہ بہت تعریف کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے. تو یہ میرے لیے ایک بہت آنرڈ کی بات ہے کہ جب میں اپنے سوال لکھ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا, اور میں تھوڑا جھجک رہی تھی کہ میں سوچی تھی پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن مجھے کیوریوسٹی یہی تھی کہ ایک اتنے بڑے ایکٹر سے اگر آپ شادی کر رہے ہو تو کیا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ تو یہ تھا کہ آپ خود بھی ایکٹریس رہی ہوئی تھیں, اور آپ نے بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام, اور آپ کا نام بھی بہت تھا, وہ آپ نے چھوڑ دیا تھا کچھ سالوں کے لیے اپنی مرضی سے. بٹ اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کمپلیٹلی ان نون تھیں, آپ کو اس انڈسٹری سے فیملیئرٹی نہیں تھی. تو میری یہ تھا کہ تجسس تھا مجھے, سب چیزیں مکس ہوتی ہیں. آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے, ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, اور ڈر ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بعد میں چل نہ پائے, ہے نا. پھر جب آپ کو انسان کو فیم, اور خاص کر اسٹار, مطلب پاکستان میں اور کیا 3-4 ہی اسٹار تھے نا, جی بالکل, وہ اسٹار ہے ماشاء اللہ. اب آپ کہہ رہی ہیں مجھے اور ہٹ کر رہا ہے کہ واقعی یو نو ناؤ دیٹ یو سیئنگ اٹ, تو وہ اور سب کے واقعی آپ نے تو وہ جو 4 بڑے نام تھے ان سے تو آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا. ہاں آف کورس, اور یہ ایک ہی رہ گئے تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو مجھے بس یہ تھا کہ یہ کہیں بعد میں پرابلمس نہ ہوں, بعد میں کوئی اور اچھا نہ لگ جائے, کہیں یہ اس ٹائپ کا آدمی نہ ہو جو کہ مطلب ہوتا ہے نا خواتین میں بہت زیادہ, کیونکہ افیئرس تو میں نے بہت سنے تھے. پھر ان کے بارے میں یہ بھی جب رشتہ لے کے آئی تھی تو ان کی بہن نے یہ بھی بتایا کہ یہ نیو یارک میں فیشن شوز کیا کرتے تھے. تو پھر وہ بھی ایک چیز کہ اچھا یہ وہاں پڑھے ہوئے ہیں, وہاں کی انہوں نے پڑھائی کی ہوئی ہے, وہاں سے پڑھ کے یہاں آئے ہیں, تو یہ وہاں کے لوگ بہت آزاد خیال ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب سی آ رہی تھیں. لیکن پھر میری امی نے اور میری دادی نے مجھے بہت سکون کے ساتھ سمجھایا, اور یہ کہا کہ اگر اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ بعد میں کچھ اور ہونا ہے, اگر تمہارے نصیب میں لکھا ہے ایسا, تو یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی اور ہوگا, وہی ہوگا. جو تکلیفیں انسان نے اٹھانی ہیں جو لکھ دی گئی ہیں. ہاں یہ ضرور کہا کہ بھائی دعاؤں سے چیزیں بدل جاتی ہیں, تو آپ دعا کریں اور نیت صاف رکھیں. اور آئی ایم شیور وہ اپنی طرف سے انہوں نے جو بھی جان پہچان تھی وہ کی, اور یہی بات وہ لوگ ان کے خاندان کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ جو میرے ہسبینڈ کا جو خاندان ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں, دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. میرے جو سسر تھے قاری ظاہر قاسمی,